حضرت خلیفۃ المسیح الرابع اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے 1984 کے اوائل میں پاکستان کی مختلف جماعتوں کا دورہ فرمایا اور مجالس سوال و جواب منعقد فرمائیں اور مہمانوں کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ مسئلہ وفات مسیح کے متعلق ان مجالس میں حضور پر نور نے سوالات کے جو جوابات ارشاد فرمائے وہ احباب جماعت کے استفادہ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک مہمان نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ جو جھگڑا چلا ہوا ہے کہ آپ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، اس میں پہلے یہ تو سوچئے کہ بارے ثبوت کس پر ہے۔ ایک طبی حالت کے خلاف جو بات کرے اس پر بارے ثبوت ہوتا ہے، جو طبی حالت کے مطابق جو بات کرے اس پر بارے ثبوت ہوتا ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے تو آپ مجھ سے اس طرح ثبوت نہیں مانگ سکتے جس طرح میں اگر یہ کہوں کہ یہ شعر ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ شعر ہے تو آپ کا حق ہے سب کا میرے پیچھے پڑ جائیں کہ ثابت کرو یہ شعر ہے، ہمیں تو شعر نظر نہیں آ رہا۔ تو خلاف قدرت بات، خلاف فطرت بات، عجوبہ بات کے لیے دلیل مانگی جاتی ہے اس سے جو عجوبہ بات کرتا ہے۔ میں تو آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ثابت کرو یہ شعر نہیں ہے۔ اگر میں عجوبہ بات کروں گا تو بارے ثبوت مجھ پر آئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی عجوبہ بات ہے، نہ کہ موت، کیونکہ 1,24,000 نبی جو آئے وہ اپنے وقت پر سبھی عمر پاک وفات پا گئے۔ اگر کوئی استثناء دکھاتا ہے تو بارے ثبوت اس پر ہے کہ قرآن کریم سے، حدیث سے، عقل سے، تاریخ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ثابت کرو۔ اور یہ ہم کہتے ہیں کہ کبھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ تاریخ سے، نہ بائبل سے، نہ عقل سے۔ اس لیے جب 1,24,000 انبیاء فوت ہو گئے تو ہم تسلیم کریں گے وہ بھی فوت ہو گئے ہوں گے، اس کے سوا چارے کوئی نہیں۔ مثلا حضرت شعیب کے بارے میں اگر میں کہوں کہ وہ زندہ ہیں تو کیا آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھے کہ ثابت کرو کہ وہ زندہ ہیں؟ میں تو آپ سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ ثابت کرو وہ فوت ہو گئے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ شعیب فوت ہو گئے۔ اور بہت سے انبیاء ہیں، ہر نبی کے متعلق کہاں لکھا ہوا یہ بھی فوت ہو گیا، فلاں بھی فوت ہو گیا، فلاں بھی فوت ہو گیا۔ اس لیے طبی بات ثابت کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا، غیر طبی بات ثابت کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ یہ تو ہے الزامی جواب۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے باقیوں کے متعلق ہو یا نہ ہو، حضرت عیسیٰ کے متعلق پکا ثابت ہے کہ فوت ہو گئے۔ اتنا قطعی کہ کوئی انصاف رکھنے والا انسان 2 آیتیں ہی پڑھ لے غور سے تو اس کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ بیٹھے۔ واضح یقینی موت کا اعلان کر رہا ہے قرآن کریم۔ ایک آیت ان میں سے یہ ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ دیکھو مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تو ہے، یعنی ایک رسول کے سوا اس کا کوئی درجہ نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں خدا کا بیٹا، یا کچھ اور کہتے ہیں، جھوٹ ہے۔ صرف ایک رسول تھا اور رسالت سے بڑھ کر اس کو مقام حاصل نہیں تھا۔ تو باقی رسولوں کو دیکھو، اس سے پہلے سارے رسول گزر چکے۔ اگر یہ نہیں گزرا تو رسول نہیں تھا، اور اگر رسول تھا تو لازماً گزر گیا۔ یہ ہے دلیل قرآن کریم کی۔ مال مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم رسول کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے سارے رسول، ہر رسول کا لفظ استعمال آیا ہے جس کا مطلب ہے کلہم، تمام رسول۔ جس طرح خاتم النبیین میں النبیین کا مطلب ہے تمام انبیاء۔ تو کوئی عالم اس سے بھاگ ہی نہیں سکتا کہ یہ جمع کل کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں۔ اگر یہ رسول ہے تو گزرا ہوا ماننا پڑے گا، اگر اس کو گزرا ہوا نہ مانو گے تو پھر رسال رسول نہیں ہے، پھر کوئی اور چیز۔ یہ ہے بڑی واضح کھلی آیت، ایک آیت
बहुत सी आयात में थी जिसको हम हजरत ईसा की वफात के तौर पर पेश करते हैं। उलमा कहते हैं कि गुजरे हुए का माना हम ये नहीं मानते कि इसमें मौत भी शामिल है। हम कहते हैं गुजर गया, 100 तरीके हैं गुजरने के। कोई सांस से गुजर जाता है, कोई आसमान पर चढ़ गया, वो भी गुजर गया। तो गुजर गया ठीक है, सारे रसूल गुजर गए, ये भी गुजर गया। लेकिन ये हम नहीं मानेंगे कि ये मर गया। उसका हम जवाब देते हैं, और आप देख लीजिए बेशक लोगों को उठा के कि पहले तो लुगत देखो कि खला का लफ्ज जब किसी वसीले के बगैर आए तो सवाए मौत के कोई भी माने नहीं बनते। दुनिया की सारी अहले अरब की लुगात इस बात की तस्दीक करती हैं कि खला गुजर गया जब वसीले के बगैर आए तो इसके माने मौत के सिवा कुछ नहीं होते। क्या माना है वसीला के? तो उर्दू में समझाऊं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। उर्दू में भी हम यही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, गुजर गया। अगर कहें कोई मेरे पास से गुजर गया, कोई रब्बा से गुजर गया, कोई कराची से गुजर गया, तो फलां जगह से गुजर गया, ये वसीला है। और वसीला हो तो माने बदल जाएंगे, माने इससे कुछ और हो जाएगी। किस तरह गुजरा वजाहत हो जाएगी। अगर कहें आपके वालिद साहब गुजर गए हैं, मेरे दादा गुजर गए हैं, तो क्या माने लेंगे आप? किलोर से गुजर गए? वाजिब बात है कि वसीला चूंकि नहीं है इसलिए इसका माना मौत ही है। और अंग्रेजी में पास दवे इन्हीं मानों में होता है, वरना तो पास का माना गुजरना है। खला और पास या गुजरना एक ही लफ्ज के मुख्तलिफ तरीके बयान के। तो इस आयत ने कतई तौर पर साबित कर दिया कि गुज़श्ता अंबिया की तकदीर ही मसीह की तकदीर है, इसके सिवा कोई तकदीर नहीं। तीसरी दलील इसी आयत से मैं निकालता हूं। अगर यह आयत भी जारी है, आगे फरमाया उम्मुहु सिद्दीका, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां सिद्दीका थी। बात तो नबियों की हो रही थी, उनके गुजरने ना गुजरने का गुस्सा था। ये हजरत मरियम बीच में कहां से आ गई? रसूलों का जिक्र ही छोड़ दिया, सिर्फ मां का जिक्र किया, उम्मुहु सिद्दीका। लेकिन अगला इसी आयत का हिस्सा मजमून वाज़े कर देगा कि और कोई बात नहीं हो रही, तसलसल है मजमून। फरमाया काना याकुलान ताम, मसीह और इसकी अम्मा दोनों किसी गुजरे हुए जमाना बईद में खाना खाया करते थे। काना का मतलब है वो दोनों किया करते थे, और मादी बईद का सीगा है, अहले अरब अरबी जानने वाले जानते हैं। तो फरमाया कि उम्मत उसकी मां सच्ची थी, सिद्दीका थी, और मां और बेटा दोनों किसी गुजरे हुए जमाने में खाना खाया करते थे। तो जहां मुर्दा रसूलों के साथ बांध दिया, वहां मरी हुई मां के साथ भी बांध दिया, एक ही ब्रैकेट में कर दिया, और इतना जोड़ दिया है कि इस आयत के जंगल से निकल ही कोई नहीं सकता। लाजमन मसीह की वफात माननी पड़ेगी, क्योंकि सद खलक में रसूलों का जिक्र, फौजशुदगान का जिक्र किया और मसीह को उनके साथ इकट्ठा कर दिया। मां क्योंकि नबी नहीं थी इसलिए उससे बाहर थी, उसका अलग जिक्र किया। और नबी के बाद कौन होता है? सिद्दीक। तो फरमाया किसी तरह से भी देख लो, ये मसीह फौत हो चुके हैं, ये बच नहीं सकते। रसूलों में शुमार करो तो वो सब फौत हो गए, लिहाजा ये भी फौत हो गया। अगर सिद्दीकों में देखो तो मां सिद्दीका थी, और वो भी खाना खाया करती थी किसी जमाने में, वो छोड़ बैठी। ये भी खाया करता था और छोड़ बैठा। तो खाना छोड़ बैठना मौत के जरिए हुआ करता है, क्योंकि जिंदा आदमी के लिए कुरान करीम फरमाता है, खासतौर पर रसूलों के जिक्र में, कि हमने क्या रसूल जसद नहीं दिया हुआ है। नहीं जसद कोई है। हाँ, वह ममा जानना हूं जसद। हाँ, मां जानना हूं जसद लायातुल इंसान, यही है ना। अंबिया का जिक्र करके फरमाता है मां जानना हूं जसदन, हमने उनको ऐसा जिस्म बनाया ही नहीं था, लायातुल इंसान, जो खाने के बगैर जिंदा रह सकते। तो इस आयत ने ये एतराज भी बातिल कर दिया कि हजरत ईसा वैसे ही खाना छोड़ बैठे। बाद उलमा कहते हैं कि आसमान पर जरूरत नहीं है, वो तो एक अलग मूंगा बता देता हूं।
असहाबे काफ के बारे में भी जो किस्से उलमा के बयान करना है, कुरान करीम उनको तस्लीम नहीं करता। ये सारी कहानियां उलमा ने बाद में बनाई हुई हैं। असहाबे काफ के मुतालिक किसी जगह कुरान करीम में ये नहीं लिखा कि वो खाने के बगैर जिंदा थे। अगर कोई लिखा हुआ दिखाए तो फिर उससे मैं ये पूछूंगा कि इस आयत से टकराता क्यों नहीं वो मजमून। एक तरफ अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने जसद नहीं बनाया कोई जिसको जो खाने के बगैर जिंदा रह सकता हो। वो मैं बता दूंगा आपको, बड़ी मामूली बात है। आपके यहाँ जो असहाबे काफ का तस्वुर है वो फर्जी और ख्याली है। वाकयात क्या है तारीखी, वो मैं आपको बताता हूँ। असहाबे काफ वो लोग थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले दुनिया के मजालिम से तंग आकर गारों में जेरे जमीन चले जाया करते थे। मुख्तलिफ वक्तों में जब मजालिम बड़े हैं तो वो गारों में जाकर बस जाया करते थे और बहुत सी ग़िज़ा के सामान और बहुत सी चीजें अपने साथ लेकर वहां दफीना रखा करते थे। और वो जो गारे हैं जिनको कैटाकोम्स कहा जाता है, वो एक मालूम हकीकत है, कोई फर्जी किस्सा नहीं है। रोम के इर्द गिर्द मैंने खुद देखी हैं वो गारें, आप भी जाएं, आप जाके देख सकते हैं। और भी जगह कैटाकोम्स मौजूद हैं। वो तो एक बड़ा वसी सिलसिला है और मुनज़्ज़म सिलसिला है। जमीन के अंदर वो मेज़ेज़ की सूरत में सुरंगें खोदते थे, वहां उनके लिए ग़िज़ा वगैरह का, पानी का हर किस्म का स्टॉक मौजूद हुआ करता था। वक्तन फवक्तन वो बाहर निकला करते थे और फिर बाहर से जाकर ग़िज़ा लेकर फिर अंदर चले जाया करते थे, यहाँ तक कि अमन आ जाया करता था। तो इसलिए फर्जी बातों में तो जवाब देने का मैं पाबंद नहीं हूँ। वाकयाती दुनिया में देखें तो जिन असहाबे काफ का कुरान करीम ने जिक्र फरमाया है वो भी अजीबो गरीब इस किस्म का किस्सा नहीं है कि बगैर खाने के जिंदा रहते थे। क्योंकि अगर ये माना जाए तो कुरान करीम की आयत जो उसूली है ये झुटलाई जाएगी कि बगैर खाने के कोई जिस्म जिंदा रह सकता है। तो बहरहाल ये आयत एक जगह नहीं, इसने तो जगह जगह बंद डाले हुए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को बच्चे गुजरने नहीं देना। शहीद जिस्मानी तौर पर जिंदा नहीं होते, वो तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा है। मैं उस जिंदगी की बात नहीं कर रहा, रूहानी जिंदगी की बात नहीं कर रहा। आप हजरत ईसा को रूहानी तौर पर जिंदा नहीं मानते, जिस्मानी तौर पर मानते हैं। बहस तो ये चल रही है। जिस तरह शहीद जिंदा है तो किस तरह हजरत ईसा जिंदा है बताइए आप। अब यही बात बोले फिर शहीदों से क्या लगाते हैं आप? हाँ, ये आपने भेजा था सवाल कि मेरी बुकिंग पड़ा हुआ सवाल है, भेजा था करेक्ट। एक सेकेंड, बारी बारी, इस तरह फिर वो बदनजमी हो जाएगी ना। एक एक सवाल, एक एक जवाब। अव्वल तो ये सवाल मेरे पास लिखे हैं, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, आप किस बात पे छोड़ते हैं? दूसरी आयत सुनने के लिए आपको जरूरत नहीं रही, मालूम होता है ये दलील काफी है, वरना मैं एक और आयत भी पढ़ने लगा था मगर फिर लंबा मजमून हो जाएगा। दूसरी आयत है मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल अफ़इन माता और कुतिला अन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम। बिल्कुल वही कर के बयान कि मोहम्मद मुस्तफा ये आवाज बंद हो गई है। बाहर की तरफ बोलो। मां मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक रसूल ही तो हैं। यानी तमाम मरातिब के बावजूद रसालत की हद से बाहर नहीं होते। इस बात से साबित होता है कि खुदा के बाद रसालत है, क्योंकि खुदा और रसूल के दरमियान कोई चीज नहीं। रसूल के दरमियान आखिरी मुकाम पर पहुंचे हैं। तो ये आयत कहती है कि इतना बड़े मुकाम का इंसान यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर मखलूक से बढ़ गया, ये भी रसालत से बाला नहीं, क्योंकि रसालत से बाला तो शिर्क हो। कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल, आपसे पहले भी सारे रसूल गुजरे। अब बताइए ईसा कहाँ गए? पहले थे कि नहीं? किस तरह साफ कर देती है बोर्ड को यह आयत एक चीज के साथ। इससे पहले कुल्लो उन सारे रसूल गुजर चुके हैं और अब फिर कोई झगड़ा उठाए गुजरने के तर्जमे पर, तो ये आयत नहीं आगे पेश जाने देगी, क्योंकि कुरान कलामे इलाही को आप मानते हैं कि सफी व बलीग है। इसके माने ये होते हैं कि रखने से बात है,
اگر کوئی اعتراض کرنے کی کوشش کرے گا تو پیش نہیں جانے دے، عاجز کر دے، اس کو موجزہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ آیت نے خود کر دیا فلاں کا، فرمایا افا ان ماتا اور قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر محمد مصطفیٰ بھی باقی رسولوں کی طرح قتل ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا تمہیں حق ہے کہ تم مرتد ہو جاؤ؟ اگر خلا کے ترجمے میں قتل اور موت کے سوا کوئی تیسرا معنی داخل تھا تو قرآن کریم بھول کیوں گیا یہاں؟ پچھلے سارے انبیاء کا دستور خلا کا کیا بیان فرمایا؟ قتل یا موت، آسمان پر جانا بیان کیا۔ اگر آسمان پر کوئی رسول گیا ہوتا تو یہ بھی کہنا چاہیے تھا، اور اسی لیے جب صحابہ کو یہ وہم ہوا کہ رسول کے بعد صحابہ کو کہ حضور اکرم فوت نہیں ہوئے بلکہ کہیں چلے گئے، جس طرح موسیٰ خدا سے ملنے گئے اور واپس آ جائے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے یہی آیت پڑھی، ماں محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ، اور اس آیت کو سن کر وہ صحابہ حضرت عمر اور بعض صحابہ وہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا جیسے پہلی بار یہ آیت نازل ہوئی ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دے رہی ہے۔ بس یہ محاورہ موت کے لیے اہل عرب استعمال کرتے تھے، صحابہ نے تصدیق کر دی کہ اگر حضور اکرم کے اوپر یہ آیت آئی ہے ماں محمد اللہ رسول قد خلت تو موت کا اعلان کر دی، اور مسیح پر آئے تو وہ موت کا اعلان نہیں کرتی۔ کیسی عجیب بات۔ اسی پہلو سے آپ دیکھیں ان دو آیات کے گھیرے سے کوئی ایک نبی بھی زندہ بچ نہیں ملے۔ قبل رسول آپ ایک ماتا اس طرح کا جو ہمارے غیر عملی دوست ہیں وہ دوسرا ترجمہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بہت سے رسول فوت ہو چکے ہیں، لیکن ہماری جماعت کے تفسیر میں یہ ہے کہ اس میں جتنا نبیاں آ چکے ہیں سب فوت ہو چکے ہیں، اس میں کیا خوبی ہے ذرا ہر رسول تو مجموعہ رسول کا نام ہے، یہ تو عربی گرامر کا مسئلہ ہے۔ قد خلت من قبل ہی رسول اگر ہوتا تو اس کا یہ ترجمہ ہوتا کہ اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، نکرہ اگر استعمال ہوتا، یہ معرفہ استعمال ہوا ہے۔ قد خلت من قبل ہی رسل، اس میں الف لام استغراق کا بھی ہے اور بھی کئی معنی ہیں الف لام کے، جس کے معنی یہ ہے کہ اس جنس کی تمام افراد اس میں شامل ہیں۔ اس لیے وہ ترجمہ عربی گرامر کے خلاف ہے جو بات مولوی کر رہے ہیں آپ کے علم کے مطابق۔ جہاں تک میرا واسطہ پڑا ہے علماء سے، مجھے تو آج تک ایک بھی غیر عملی عالم ایسا نہیں ملا جس نے اس بات کا انکار کیا ہو کہ رسول سے سارے رسول مراد ہیں، اور مانتے ہیں ان میں سے اہل علم، آخر ان کو قرآن کریم کا ظاہری علم تو ہے ہی، عربی گرامر سے بھی بڑے بڑے واقف ہیں، بڑے بڑے اچھے عربی دان ان میں موجود ہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جہالت کی بات؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض رسول مر گیا اور بعض نہیں۔ جو وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں وہ اور ہے، وہ خلا کے ترجمے میں آ کر بیٹھ اٹھاتے ہیں کہ خلا سے مراد موت نہیں ہے بلکہ کچھ اور۔ اس لیے جن صاحب نے آپ سے یہ بات کی ہے ان کو کہیں اپنے علماء سے مل کر دوبارہ پوچھیں کہ نہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے وفات مسیح کے سلسلہ میں ہی اس دلیل کا جواب دیتے ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ زندہ ہیں۔ حضور نے فرمایا، یہ جو دوسرا حصہ ہے معراج کے دوران ملاقات کی تھی، اگر اس سے ثابت ہو کہ زندہ ہیں تو 1,24,000 نبیوں کو زندہ ماننا پڑے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ ملاقات کی۔ یہ ہے معراج کی حدیث، اور اس ملاقات کے دوران آپ نے حضرت عیسیٰ کے وجود کو باقیوں سے مختلف نہیں پایا، یہ دوسری تعجب کی بات ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ باقی تو روحیں تھیں جس میں ایک جسم پھر رہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معراج کا جو نظارہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی خبر دے رہا ہے، نہ کہ زندگی، کیونکہ روحوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کوئی فرق نہیں بتاتے آپ کہ باقی سب نبی تو اس طرح روحانی وجود تھے اور ایک بیچ میں جسم والا پھر رہا تھا۔ اس لیے وہ یہ دلیل تو برخلاف جاتی ہے، نہ کہ آپ کی تائید میں۔
वफ़ात मसीह के बारे में ही एक और सवाल के जवाब में हुजूर ने फरमाया, कुरान करीम फरमाता है मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल। देखो ईसा मरियम का बेटा एक रसूल ही तो था, उससे बढ़कर मुकाम तुम इसको नहीं दे सकते। कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल, उससे पहले जितने रसूल थे वो सारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। बस जिस तरह वो रसूल रुखसत हुए, अगर ये उस तरह रुखसत ना हो तो रसूलों से अलग हो गया। ये है दलील कि ज़ुमरा रसालत में इसको शुमार करोगे तो फिर बाकी नबियों वाली तकदीर माननी पड़ेगी इसकी। अगर नहीं मानोगे तो ज़ुमरा रसालत से निकल जाएगा, कोई अलग वजूद बन जाएगा। और दलील ये थी कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल, कुल्लुहुम जितने रसूल भी थे वो मसीह इब्न मरियम से पहले रुखसत हो चुके। कैसे रुखसत हुए थे? वो आसमानों पर चढ़ गए थे या गारों में छुप गए थे, जमीन दोज हो गए थे। तमाम के तमाम रसूल सिर्फ दो तरीक पर रुखसत हुए ईसा से पहले, या मरकर या कत्ल होकर, या शहीद हुए हैं खुदा की राह में, या वो फौत हो गए हैं। एक ही तीसरी सूरत नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल, देखो तो सही पहले रसूल कैसे गुजरे थे, उनसे अलग क्यों सलूक करते हो? अगर करोगे तो ईसाइयत को ताकत दोगे, वो फिर खुदा का बेटा बनाएंगे, फिर दंडनाएंगे तुम्हारे ऊपर, कहेंगे देखो तुम्हारा रसूल तो मर गया और ये देखो सब रसूलों से अलग जिंदा आसमान पर चला गया और आज तक जिंदा है। इसलिए इतनी गैर मामूली जिंदगी, इतनी गैर मामूली शान जब किसी और नबी को नहीं मिली तो ये नबी नहीं है, ये नबियों से बाला है। ये दलील है ईसाइयत की, जिसको तोड़ने के लिए कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत की खबर दी। और दूसरी मर्तबा इस आयत को दोहराया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में, फरमाया मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद भी एक रसूल ही है अल्लाह के। यहां क्यों जरूरत पेश आई इस मजमून को दोहराने की? वही शिर्क की नफी। वाकया ये है कि हजरत ईसा के मुतालिक तो शिर्क पैदा हो चुका था आसमान पर चढ़ने के तसव्वुर के नतीजे में। अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया को मुतनब्बे करना चाहता था कि वो तो एक छोटा नबी था, उसके मुतालिक मुशरिकाना अकीदे पैदा हो गए। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सय्यदुल अंबिया हैं, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारे हैं, इनके मुतालिक न ठोकर खा जाना। चुनांचे फरमाया मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही तो हैं, इससे बढ़कर नहीं। कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल, इनसे पहले जितने रसूल हैं गुजर चुके। ईसा पहले थे या नहीं थे? क्यों ना गुजरे? और गुजरने का तरीक क्या बयान फरमाया? उस तरीक को छोड़कर नहीं आप गुजर सकते, क्योंकि जो तरीक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के मामले में कुरान बयान करता है कि खला के ये दो तरीक हैं, पहले इसी तरह गुजरे हैं, इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस तरह गुजरना पड़ेगा। वो क्या तरीक फरमाए? अफा माता और कुतला अनकलब तुम अला आक़ाबिकुम। बस बाकी गुजरे हुए रसूलों की तरह अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा, अफा इनका यही तर्जुमा बनता है, बस बाकी रसूलों की तरह जो गुजर गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर फौत हो जाएं या कत्ल हो जाएं तो तुम्हें मुर्तद होने का क्या हक है? क्या नबियों में ये दो बातें नहीं थी? क्या इसके सिवा कोई बात थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाते? ये इस्तेदलाल कायम किया और हर उस शख्स को जो इन दो तकदीरों के सिवा कोई तीसरी तकदीर हजरत के मुतवक्के रखता था, उसको झुका दिया। बस कुरान करीम तो बकसरत वाज़ेह शवाहिद के साथ हमेशा के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फौत होने का यकीनी इद्दिया करता है, दावा करता है। एक आयत ऐसी है जो आप लोगों ने सुन रखी होगी और आपके ज़हनों में अगर याद ना भी हो तो थोड़ा थोड़ा शक का साया डाल रही होगी। एक तरफ तो आप यकीनी मौत की बातें कर रहे हैं कुरान करीम से, एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है नहीं फौत हुआ। ये क्या किस्सा है? तो वो जो नहीं फौत होने वाला दावा है उलमा का कि कुरान करीम में मौजूद है, ऐसी कोई बात नहीं। उस आयत में कहीं जिक्र नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है और फौत नहीं है।
صرف 2 دعوے ہیں اس آیت میں جو واضح طور پر قرآن کریم کرتا ہے، اور اس سے غلط نتیجہ نکالتے ہوئے علماء زندگی کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، آگے قرآن نے نہیں کیا۔ وہ موقع یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم نے مارا ہے مسیح کو، شریف کے ذریعے یا قتل کے ذریعے، جو بھی تم سمجھو، ہم نے قتل کیا ہے۔ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، یہ آیت ہے کہ یہود کا دعویٰ ہے کہ ہم نے مار دیا ہے، ہمارے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا رد کیا فرمایا قرآن کریم نے؟ ما قتلوہ وما صلبوہ، یہودی کسی ذریعے سے بھی اس کو نہیں مار سکے، نہ صلیب کے ذریعے نہ قتل کے ذریعے۔ آخری نتیجہ کیا نکالا؟ وما قتلوہ یقینا، ہرگز یہود کے ہاتھوں مسیح نہیں مارا گیا، وہ اس کو نہیں مار سکے۔ آج اگر کسی کے متعلق آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہی باتیں دونوں، کہ نہ وہ صلیب پر مارا گیا نہ قتل ہوا اور یہودیوں نے اس کو نہیں مارا، تو زندہ ہوگا؟ پاکستان میں بسنے والے کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کی آباء و اجداد کی نسلوں میں جہاں تک بھی آپ پہنچ جائیں، ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جس کو یہود نے مارا ہو، یا یہودی مارتے رہے سب کو۔ یہود نے نہ قتل کیا ہو اس کو، نہ اس کو صلیب دی ہو۔ تو یہ دعویٰ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم کر رہے ہیں، ہم سب یہ اپنے آباء و اجداد کے متعلق کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کہ خدا کی قسم نہ وہ صلیب پر مارے گئے نہ وہ قتل ہوئے، اور یہود ہرگز ان کو قتل نہیں کر سکتے، تو سب کو زندہ مانیں گے؟ عجیب بات ہے کہ بالکل یہی شرطیں ہیں کروڑوں انسانوں کے متعلق موجود ہیں اور ان کو زندہ نہیں مانتے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ زندہ بیٹھے ہیں، اس انتہائی لغو بات ہے۔ یہ تو موت کے چند رستے ہیں، موت کے تو لاکھوں کروڑوں رستے ہیں خدا کے ہاتھ میں۔ اس ذریعے سے نہ مرے، اس ذریعے سے مر جاتا ہے، ہارٹ فیل کے ذریعے بھی لوگ مر جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ چونکہ قتل کے ذریعے نہیں مرا اس لیے مرا ہی نہیں، جب تک خدا یہ نہ کہتا ولیکن وہ حی، بل یقین، لیکن وہ زندہ ہے، جب تک یہ لفظ نہ قرآن کریم میں آتے مسیح کی زندگی کا کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا۔ لیکن کی بات کہتا ہے شبہ علم، یہ نہیں کہتا کہ زندہ ہے، فرماتا ہے معاملہ مشتبہ ہو گیا ان پر، شبہ میں مبتلا کیے گئے۔ یعنی شبہ قتل تو کہہ سکتے ہو، قتل کا دعویٰ ہوتا ہے، اور شبہ کا یہ معنی یہ آیت خود کھول رہی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر لیکن شبہ علم فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، شبہ سے کیا مراد ہے؟ شک۔ جو لوگ دعوے کر رہے ہیں اور بحثیں کر رہے ہیں ان کو علم ہی نہیں کہ مسیح کے ساتھ کیا گزری، ان کو شک ہے کہ انہوں نے قتل کیا، یعنی قتل کی کوشش کی تھی تو شک پڑا نا، اگر کوشش ہی نہیں ہوئی تھی تو شک کس طرح پڑ گیا ان کو قتل کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو زندہ اٹھا کے خدا آسمان پر لے گیا تھا اور انہوں نے قتل کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر کوشش ہی نہ کی ہوتی تو قرآن کریم یہ کیوں فرماتا ہے کہ ان کو شک ہے کہ ہم نے قتل کر دیا؟ پھر فرماتا ہے کہ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ، علمی بات نہیں کر رہے، ان کو گمان ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ ہے وہ آیت جس سے بعض علماء مسیح کی زندگی کا تصور باندھتے ہیں اور اسی آیت کے آخر سے اس کو آسمان پر چڑھا دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے آگے سوال آئیں گے، اس لیے اس کا بھی ابھی جواب دے دیتا ہوں کہ آسمان پر گئے کہ نہیں گئے۔ قرآن کریم تو فرماتا ہے ہم نے اس کا رفع کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا رفع ہو گیا اس کا آسمان کی طرف، اور آپ کہیں کہ نہیں ہوا تو ہم آپ کی مانیں یا اللہ کی مانیں؟ سیدھی بات ہے۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کے متعلق کسی جگہ بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جسم سمیت اٹھا کر آسمان پر لے گیا۔ کسی آیت میں اشارتاً بھی اس بات کا ذکر نہیں۔ آسمان کا لفظ، جسم سمیت کا لفظ، یہ سارے وہ ہیں جو بعض لوگوں نے اپنے تصور میں باندھ لیے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ہوا ہوگا، قرآن کریم میں یہ لکھا ہوگا۔ قرآن کریم میں نہیں۔ جو آیت میں نے پڑھ کر سنائی اس کے آخر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے مسیح کا رفع اپنی طرف کر دیا۔
اب سیدھی بات ہے کہ جب اللہ رفع کرے کسی بندے کا اور اپنی طرف رفع کرے تو اس کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے یہ معلوم کرنا ہے نا سارا. تو قرآن کریم میں اور دو جگہ بھی اللہ تعالیٰ رفع کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ نے رفع فرمایا اور ترجمہ علماء کرتے ہیں قرب الہی. اللہ کے رفع سے مراد ہے اللہ نے اپنے قریب کر لیا, اپنا پیار نصیب کیا. جب قرآن کہتا ہے میں نے اس کا رفع نہیں کیا تو ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا پیار عطا نہیں کیا, رد کر دیا, راندہ درگاہ ہو گیا. چنانچہ بلم بہور کے متعلق خدا فرماتا ہے وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. اگر ہم چاہتے تو بلم بہور کا رفع کر لیتے, لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا, ہم نے نہیں رفع کیا. تمام علماء متفق طور پر یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اس کو خدا اپنا قرب عطا کر دیتا. اگر وہ زمین کا کیڑا بننا پسند نہ کرتا تو اللہ اس کو اپنا پیار نصیب فرماتا, اس کو اپنا قریبی بنا لیتا. تو رفع کا وہی لفظ ہے, دنیا لفظ تو نہیں, قرآن میں استعمال ہوا اور ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا قرب. تو قرآن سے ترجمہ کروائیے رفع کا, ہم سے کچھ کرتے ہیں. دو جگہ مجھے یاد ہیں قطعی طور پر قرآن کریم میں اللہ نے رفع کیا, بندے کا کیا, یہ ذکر ملتا ہے یا نہیں کیا. اور دونوں جگہ رفع کا ترجمہ علماء امت یہ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کو قرب نصیب کیا یا قرب نہیں نصیب کیا. تو مسیح کی دفعہ یہ رفع کا لفظ کیوں بدل جاتا ہے؟ اور یہاں ویسے بھی ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اس کو مکان علیہ میں اٹھا لیا, ہم نے اس کا رفع آسمان کی طرف کیا. اللہ تعالیٰ تو صرف اتنا فرماتا ہے بل رفع اللہ الیہ, ایک ہی ضمیر خدا کی طرف جا رہی ہے. اللہ نے حضرت مسیح کا رفع اپنی طرف فرمایا. اب خدا کی طرف کون سی ہے, پہلے یہ تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا. اگر خدا کی طرف معین نہیں ہوگی تو رفع کی صفت معین ہی نہیں ہو سکتی, اور خدا کی صفت قرآن سے معین کرنی پڑے گی, آپ کے اپنے تصور سے نہیں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں علماء خدا اوپر ہے اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے اور پھر لرزے لا زمین میں بھی ہے, تو کہاں جائے کوئی. اس لیے خدا کی طرف معین کرنی ہے تو خدا سے پوچھنا پڑے گا اس کی سمت کیا ہے. مثلا میں وہ جو پیچھے کھڑے ہوئے کارکن ہیں ان کو کہوں میری طرف آؤ, تو جب تک میری طرف مقرر نہ ہو وہ نہیں آ سکتے, یہ لازمی شرط ہے. دوسرے یہ بھی شرط ہے کہ میں وہاں موجود نہ ہوں جہاں وہ کھڑے ہیں. اگر میں ان سے چمٹا ہوا وہیں کھڑا ہوں اور میں کہوں میری طرف آؤ تو مجھے دھکا تو لے سکتے ہیں, چل نہیں سکتے کسی طرح, میں وہیں. تو خدا تو کہتا ہے ہم تمہاری رگے جان کے بھی زیادہ قریب ہیں, تمہاری شارک جہاں تو سے تمہاری زندگی کاٹی جائے تو ختم ہو جایا کرتی ہے, ہم اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب. تو وہی تھا خدا, حرکت کیوں کوئی جسم نے. اصل امر واقعہ یہ ہے, ذرا تھوڑا سا سوچئے, تصور کریں کہ روحانی وجود کی طرف جو غیر محدود ہے, جسمانی محدود وجود حرکت کر ہی نہیں سکتا, ناممکن. لامحدود کی طرف محدود نہیں کر سکتا حرکت, اور روحانی وجود کی طرف جسمانی وجود حرکت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ روحانی معنوں میں کرے. قرآن کریم جب فرماتا ہے سروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو, تو کیا گمان کرتے ہیں علماء کہ اللہ کی کون سی طرف ہے جس طرف ہمیں دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیوں نہیں دوڑ پڑتے کسی طرف؟ جب اپنی باری آتی ہے تو اس وقت عقل سے کام لیتے ہیں, خام کو نہیں دوڑے پھرتے ہر طرف کہ خدا نے ہمیں حکم دیا کہ میری طرف دوڑو اس لیے ہم دوڑنے لگے ہیں. اسی لیے نہیں دوڑتے کہ اپنے نفس کے معاملے میں انسان زیادہ بہتر فیصلے کرتا ہے. پتہ ہے کہ یہ خلاف عقل بات ہے, اللہ روح روحانی وجود ہے, ہم جسمانی ہیں, وہ غیر موجود ہے, ہم موجود ہیں, ہم دوڑ ہی نہیں سکتے اس کی طرف. اس لیے دل دوڑے گا اس کی طرف, روح دوڑے گی, ہماری عادات دوڑے گی, ہماری زندگیاں جھڑیں گی اور نیکیاں اختیار کریں گے, تو مطلب ہے خدا کی طرف دوڑنا ہے. اور ہجرت اللہ کا یہی ترجمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. بخاری کی پہلی حدیث اٹھا کے دیکھیے,
اللہ کی طرف ہجرت کرنے کی کیا تشریح فرمائی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو نہیں فرمایا کہ اس طرف دوڑ پڑو. فرمایا ہجرت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود خدا کی نیت کے ساتھ بدیوں کو چھوڑو اور نیکیاں اختیار کرو. جو کام کرو اللہ کی خاطر کرو، اس کا نام ہے ہجرت اللہ. تو ہر دوسری جگہ ترجمہ جب آپ کرتے ہیں درست کرتے ہیں اور مسیح کی طرف آ کے غلط ترجمہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جو پہنچا ہی نہیں جا سکتا عقل کے خلاف آپ. اس لیے رفع اللہ کا ترجمہ پرانی محاورے میں کیجیے، اپنے نفس میں ڈوب کر دیکھیں تو صحیح کہ خدا کی طرف کیسے جایا جاتا ہے. روحانی طور پر جاتے ہیں، جسمانی طور پر نہیں جایا جاتا. قرآنی الفاظ بر رفع اللہ الیہ کی مزید تشریح کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، کہنے کی بجائے بڑی صداقت سے کام لیا ہے، اشارے کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک مبہم سا اشارہ ہی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور اگر غور کریں تو وہ اشارہ بھی تھوڑی دیر کے جائزے سے غائب ہو جاتا ہے، کچھ اور منظر ابھرتا ہے. ان کی مراد سائل کی مراد ہے اس آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوہ یقینا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ. کہ یہودی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیح ابن مریم کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جھوٹ بولتے ہیں. ما قتلوہ یقینا، وہ ہرگز حضرت مسیح کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے مسیح کا اپنی طرف رفع فرما لیا. اس لفظ رفع سے انہوں نے فرمایا ہے کہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت مسیح کو جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا گیا. اول تو یہ کہنا غلط ہے کہ جسم سمیت کا کہیں ذکر ہے اور آسمان کا کہیں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مسیح کا رفع فرما لیا، صرف یہ اعلان ہے شاید. اس لیے یہ سمجھنے کے لیے کہ اپنی طرف رفع کیا ہوتا ہے، قرآن کریم سے لفظ رفع پر غور ہونا چاہیے. جہاں جہاں قرآن کریم میں اللہ نے کسی بندے کا رفع کیا ہو، اس کا ذکر ملتا ہو، اس مثال کو دیکھ لیں، فوراً رفع کا مطلب سمجھ آ جائے گا. ایک تو رفع کا ذکر ملتا ہے اور رفعناہ مکانا علیہ، حضرت ادریس کے ذکر میں. اور حضرت ادریس کے ذکر میں مفسرین اسی آیت کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت بلند مرتبہ عطا کیا، ان کو قرب عطا فرمایا. یعنی رفعنا و مکانا علیہ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا مرتبہ بلند کیا، نہ کہ جسم بلند کیا. اگر ان کو بھی آسمان پر مانا جائے تو پھر مشکل یہ پڑے گی کہ ایک نہیں دو کے اترنے کا جھگڑا چل پڑے گا، ورنہ وہ گئے کہاں واپس کیوں نہیں آتے. اس لیے یہ بالکل لغو بات ہے کہ رفع کا ترجمہ جسم سمیت اٹھانا ہے. دوسری جگہ قرآن کریم پھر یہی لفظ اللہ کی نسبت سے استعمال فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف ضمیر کر کے ایک بندے کے رفع کا ذکر فرماتا ہے. فرماتا ہے ولو شئنا لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض. ایک بدبخت انسان جس کو علماء تاریخ سے بلم باعون بتاتے ہیں، یہ اس کا ذکر ہے اور مشہور آدمی ہے جو کسی زمانے میں ولی اللہ ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبے عطا کر سکتا تھا، اس کے اندر صفات موجود تھی. اس کا ذکر کرتے ہوئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولو شئنا لرفعناہ بہا. اس کی صفات کے نتیجے میں اگر ہم چاہتے تو اس کا رفع فرما لیتے، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ بدقسمت زمین کی طرف جھک گیا اور اس رفع سے انکار کر دیا. تو لو شئنا سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تب ہے اگر بندہ بھی چاہے. یعنی رفعت دینا اور نیکی عطا کرنا محض اللہ کے چاہنے سے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ اگر بندہ بھی چاہے گا تو وہ رفعتیں عطا فرمائے گا، بندہ نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا. دونوں کی مرضی ضروری ہے. اس
इस आयत में भी खुदा ताला फरमाता है हम उसका रफा फरमा लेते हैं, लफ्ज़ रफा ही है, और अल्लाह की तरफ जलील गई। और मुत्तफ़क़ अलैह है, तमाम उलमा इसका तर्जुमा करते हैं, अगर अल्लाह ताला चाहता तो उस बंदे को कुर्ब अता फरमाता, उसके दराजात बुलंद करता, लेकिन उस बदबख्त ने ज़मीन का कीड़ा बनना पसंद कर लिया और ज़मीनी चीज़ों को अपने लिए चुन लिया। अगर ज़ाहिरी नक्शा देखा जाए तो यहाँ ज़्यादा तरीन है ये बात कि ज़ाहिरी रफ़ा बुरा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है वलो शेना रफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लदा इलैना, ज़मीन में घुसने की कोशिश और आसमान पर उठाया जाना, ये दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद चीज़ें हैं। इसलिए अगर ज़मीन में घुसने के मुकाबले पर रफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो जिस्म समेत उठाना ज़्यादा करीने पे आता है, लेकिन उलमा यहाँ तर्जुमा नहीं करते। कुरान के बाद हमारे लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल में समेत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा इंसान और खुदा के ताल्लुक में लफ्ज़ रफ़ा इस्तेमाल फरमाया, और दोनों जगह मुसल्लम है तमाम उलमा को कि तर्जुमा कुर्बे इलाही है, ना कि जिस्म समेत उठाना। एक मौके पर फरमाया कि खुदा का वो बंदा जो इल्म इख्तियार करता है, रफ़अहुल्लाहु इला समाई साबिक़, अल्लाह उसको 7वें आसमान पर उठा लेता है इस सिलसिला से जंजीर के जरिए। अब बताइए 7वें आसमान का भी जिक्र और जंजीर भी उतर रही है जिस्म को लपेटने के लिए, साफ पता चलता है कि एक मादी रफ़ा का जिक्र है, वह जंजीर उतरेगी और जिस्म को बांध बूंद के उठा के 7वें आसमान को ले जाएगी। इससे ज़्यादा करीना और कोई नहीं हो सकता जिस्मानी रफ़ा का तर्जमा करने का। लेकिन तमाम उलमा बिल इत्तेफाक जो इसका तर्जमा करते हैं वो ये करते हैं कि अल्लाह अगर चाहता तो उसके दर्जे बुलंद फरमा लेता और 7वें आसमान तक रफ़तें अता फरमाता, यानी रूहानी रफ़त। एक आलिम भी दुनिया में ऐसा नहीं पैदा हुआ जो इसका तर्जमा ये करे कि खुदा ताला अपने मुनकसिर मिजाज बंदों को लपेट लपाट के जंजीर में आसमान पर ले जाता है। ना कभी तो इस तरह लपेटा हुआ गया है, ना कोई अकल वाला इस किस्म का तर्जमा करता है। तो हुजूर अकरम से भी 2 रफ़ा के साबित हैं, जिस तरह कुरान करीम से 2 साबित हैं, और बिला इस्तिस्ना दोनों जगह जिस्म समेत मुराद नहीं बल्कि दर्जे की बुलंदी मुराद। दूसरा, हुजूर ने हमें जो दुआ सिखाई बैन सजदतैन, उसमें फरमाया ये भी दुआ करो वरफ़ानी, है मेरे अल्लाह मेरा रफ़ा फरमा। अब बताइए अल्लाह रफ़ा फरमा रहा है बंदे का, और कभी 2 सजदों के दरमियान कोई गायब होता हुआ आदमी देखा है? ये ऐसी दुआ सिखाई जो उम्मत मोहम्मदिया में किसी की सुनी नहीं जाती। आज तक ये वाक़या नहीं हुआ कि 2 सजदों के दरमियान से आदमी उचका गया, और क्या कोई आजिज़ बंदा खुदा को उम्मत मोहम्मदिया को अता ही नहीं हुआ, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो जहालत की बातें हैं ऐसे तर्जुमे करना जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। 100% इस्तेमाल कुरान और सुन्नत का ये कह रहा हो कि खुदा फाइल हो, बंदा मफूल हो और रफ़ा इस्तेमाल हो, तो मुराद रूहानी रफ़ा है, कुर्बे इलाही है, ना कि जिस्मानी रफ़ा। और ईसा अलैहिस्सलाम की दफ़ा इकरार करें इस पुरानी और रसूल के मुहावरे के खिलाफ कि वहाँ हमने लफ्ज़ी तर्जुमा करना है, और ये इसरार वैसे भी बेकार है। यूं ही एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि मुफ्त की बेकार कोशिश है, सर टकराने वाली बात है। कुरान इसकी इजाज़त ही नहीं देगा। वो आयत अपनी ज़ात में काफ़ी है इस ख्याल को रद्द करने के लिए, क्योंकि वहाँ अल्लाह ताला फरमाता है वरफ़अना बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उसको आसमान की तरफ नहीं उठाया, अपनी तरफ उठाया। जिस तरह कोई चीज़ जाती है उसकी सिमत मुअय्यन होनी जरूरी है, वरना हरकत कर ही नहीं सकती। मैं बारहा ये समझा चुका हूँ कि मैं अपनी तरफ बुलाऊँ किसी को कि आप मेरी तरफ ज़रा तशरीफ लाइए, फारूक आलम, क्या फारूक फारूकी साहब आपका क्या नाम है? आलम फारूकी, खलीक आलम फारूकी। आपको मैं आवाज़ दूँ कि आप मेरी तरफ आ जाइए, आवाज़ जरा वो आप ऊँचा सुनते हो, समझ ना आए मेरी तरफ क्या है, तो आप नहीं ना जाएंगे किसी तरफ। आपको समझ ना आए कि आवाज़ किधर से आ रही है, कान खराब हो, तो आप किधर जाएंगे?
کم کہنا چاہیے تھا، فرضی بنا لیتے ہیں کام۔ میں کسی آدمی سے کہوں آواز دے کر کہ جناب میری طرف تشریف لے آئیے، اور اس کے کانوں میں نقص ہو، اس کو پتہ نہ لگے کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، تو کہاں جائے گا؟ وہیں بیٹھا رہے گا، کیونکہ سمت ضروری ہے۔ اور جب کسی طرف حرکت کرے گا تو تب حرکت کرے گا اگر وہاں وہ شخص نہ ہو جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہیں موجود ہوگا تو حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ ماں کے ساتھ بچہ چلتا ہو اور ماں کہ میرے لال میری طرف آؤ، تو کہاں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ تو یہ شرط ہے لازمی کہ اگر بلانے والا اس وجود سے ہٹا ہوا ہو، اس وجود سے دور ہو، تب جسمانی حرکت ممکن ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی سمت ایک طرف ہو اور پتہ ہو کہ فلاں سمت میں ہے، پھر اگر حرکت ہوگی تو باقی سمتوں میں اس کے وجود کا عدم ماننا پڑے۔ اب بتائیے حضرت مسیح کی جسمانی حرکت کر کے دکھا دیجیے، کیونکہ جس خدا نے فرمایا میں نے اس کا رفع اسی طرف کیا، اس نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، تمہاری شارت سے بھی زیادہ قریب ہے خدا۔ تو وہ خدا جو بول رہا تھا کہ میں نے رفع کیا اپنی طرف، وہ مسیح کی رگے جان کے اندر بیٹھا ہوا یہ بول رہا تھا، وہاں موجود۔ تو حرکت کس طرح کی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی حرکت۔ جسمانی وجود کی روحانی وجود کی طرف حرکت ممکن ہے، محدود وجود کی لامحدود کی طرف حرکت ممکن ہے۔ وہ جس میں سمت معین نہ ہو اس کی طرف حرکت ممکن ہے، جو وہاں بھی موجود ہو جہاں سے حرکت کرنی مقصود ہو اس کی طرف حرکت ممکن نہیں ہے۔ کہ لغو بات ہے کہ میرے ساتھ کوئی چیز چمٹی ہو اور میں اس کو بلاؤں اور وہ حرکت کر جائے وہاں سے۔ اس لیے یہ آیت ایسی عظیم الشان ہے کہ غلط معنی ترجمہ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ اس لیے اشارتاً بھی یہ کہنا چاہیے کہ حضرت مسیح کا آسمان پر جانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔